شعیب شاہین صاحب سنی اتحاد کونسل کے بارے میں کہا جاتا ہے، لیکن میں ان کو پاکستان تحریک انصاف کا ورکر بھی سمجھتا ہوں اور ان کے امیدوار بھی تھے. سینیٹر افنان اللہ خان صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے. شعیب شاہین صاحب آپ کی طرف آنا ہے. یہ فرمائیے کہ سر جب آپ کے پاس لیگل فورمز ہیں، آپ کے پاس ٹریبیونلز ہیں، جب آپ کے پاس ہائی کورٹس ہیں، جب آپ کے پاس سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، تو روزانہ پریس کانفرنس کر کے یہ 45 لہرانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں جائیں آپ. میں آپ کو چونکہ روز ایک نیا پنگا اور کٹا کھلتا ہے نا، تو جو کل کٹا کھلا ای سی پی نے 14 دن کے اندر وہ دینے کے پابند ہیں. 14 دن کے بعد ان کا انلیگلٹی اور کرمنلٹی شروع ہو جائے گی اگر انہوں نے نہیں دیا. حالانکہ اس کے اوپر میں نے پٹیشن فائل کی جو کہ آج فکس تھی اور ہائی کورٹ نے آرڈر بھی کر دیے. اب میں نے اس کو الیکشن کمیشن کو آج سے ایک ہفتہ پہلے اپلیکیشن لیٹر بھی لکھا کہ جناب آپ پابند ہیں اس کو دینے کے. جو نیا کٹا کل کھلا ہے وہ اگر 14 دن پہلے کر دیتے آپ کو بڑی تکلیف ہوتی کہ وقت میں کیوں کر دیا. یہ نہ ہوتی کم سے کم ہمارے وہ جو فوجی جو کل ثابت ہوئی ہے وہ اس سے زیادہ بہتر طریقے سے پہلے جو ان کو جو ٹائم ملا ہے اس دوران ٹیمپرنگ کرنے کا، میں نے اس میں لکھ کے دیا ہے الیکشن کمیشن کو. کیا ہے اس کے اندر؟ اچھا میں آپ کو مجھے 1 منٹ صرف دے دیں. یونین میرا MA47 نمبر 1 پولنگ اسٹیشن، میں تفصیل میں پڑھے بغیر، نمبر 1 پولنگ اسٹیشن نو چینج، یہ مہربانی کی انہوں نے. نمبر 2 پولنگ اسٹیشن میرے ووٹ ہے جو ایکچوئل فارم 45 جو میرے پاس بھی ہے، وہی طارق فضل کے پاس بھی ہے، وہی مصطفیٰ کھوکر کے پاس ہے، وہی جماعت اسلامی کے پاس ہے، وہی TLP کے پاس ہے، انٹیمپرڈ جو ہمارے پاس ہے. اس کے مطابق ہے 170 میرے ووٹ، 97 طارق فضل کے ووٹ، لہٰذا ڈفرنس تھا 73 ووٹ میں آگے تھا. ٹیمپرڈ کر کیا کیا، میرے کر دیے ہیں 78، 170 سے 78، یعنی ایک اڑا دیا. ایک اڑا دیا، ایک نہیں اڑایا، 78 ہاں ایک نہیں اڑایا، 170 سے 78 کر دیا. اچھا ٹھیک ہے، 78 کر دیا. طارق فضل کے 97 سے آگے 2 لگا دیا، 297 اس کا ہو گیا. لہذا جی جو میرے سے آ رہا وہ ٹیمپرنگ کی نا، اچھا نظر آ رہا ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں. لیکن 2 لگنے سے کتنا زیادہ فرق پڑ جاتا. اچھا وہ اس کو مجھے اس میں ہرا دیا 219 ووٹوں سے. اب آگے چلے دوسرا یہ یونین پولنگ اسٹیشن نمبر 3 254 ہے میرے، 152 کھاتا لے کے آئے، 152 ہے اس کے، بالکل یہ میرے پاس فارم بھی ہے. اچھا اس میں میں 102 ووٹوں سے جیت رہا ہوں. اب اس میں انہوں نے کیا کیا، عجیب بات ہے، 152 کر دیے میرے 254 سے، اور اس کے کر دیے 254، یعنی الٹ کر دیا. جو اس کا ووٹ تھا وہ میرے کھاتے میں ڈال دیا، جو میرا ووٹ تھا اس کے کھاتے میں ڈال دیا. اچھا پھر آپ کہتے ہیں کہ بیوروکریسی میں لائق ہے. لائق تو بڑی ہے، صرف اتنا ٹیمپرنگ کی، میرا ووٹ اس کے کھاتے میں، اس کا ووٹ میرے کھاتے میں، اور ووٹ کیا کر دیا، میں 102 سے جیتا ہوا، 102 سے مجھے ہرا دیا. بالکل ایگزیکٹ فگر نہیں رکھے. اب آ جائے پولنگ اسٹیشن نمبر 4 کو کوئی چینج نہیں کیا، نو چینج. اب آتے ہیں 5 نمبر پہ. 4 پہ وہ جیت رہے ہوں گے. نہیں میں جیت رہا ہوں، 86 ووٹوں سے جیت رہا ہوں، میں اسٹیج رہنے دیا. 5 میں جناب 220 ووٹ ہیں میرے، 128 سے مخالف کے، 92 ووٹ سے میں جیت رہا ہوں. یہاں کیا کرتے ہیں، 120 میرے کر دیتے ہیں، 2 کو 1 کر دیتے ہیں. جو 128 تھا اس کو 358 کر دیتے ہیں ٹیمپرنگ کر کے، 238 سے اس کو جتا دیا. اب اگلا ہے 6 نمبر پہ پولنگ اسٹیشن 165 میرے، 98 میرے اپوننٹ کے، 67 ووٹوں سے. یہ نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر جگہ پہ دھاندلی ہوئی ہے اور آپ کے فارم 45 کو تبدیل کیا گیا. مجھے میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں بس آدھا منٹ. یہ 6 نمبر کو الٹ کر دیا، 7 نمبر کو ایگزیکٹلی الٹ کر دیا، 8 والے کو ٹیمپر کر دیا، 9 والے کو بھی ٹیمپر کر دیا. اور اس میں مثلا اس میں جو میں جیتا ہوا تھا 359 میرے ووٹ ہیں، 163 اس کے ہیں، میں 196 سے جیتا ہوا. انہوں نے کیا کیا، 189 میرے کر دیے، ٹھیک ہے، اور اس کے کر دیے 563، اور اس لحاظ سے 374 سے جتا دیا. اور بہت سارے ایسے ہیں جہاں صرف ایک بات کر کے، جہاں مثلا 1300 ووٹ ہے نا، تو 1339 ووٹ ہے ایک حلقے میں، 1338 ووٹ پول ہو گئے. 2 ایسے ٹیمپرنگ کی، صرف ایک ووٹ ریجیکٹ کر دیا، ایک ووٹ جو ہے ایک بندہ ہے جس نے ووٹ نہیں دیا. 9% جو ہے وہ اس کی. اچھا یہ الیکشن کمیشن نے 26 دن بعد یہ فارم 45 اپلوڈ کیے، ایک تو اور آپ ریڈ کر دیا نہیں ہے ابھی، اب نہیں ہے، ہم نکال لیے. اب اتنے زیادہ ٹائم لگانے کے باوجود اتنے زیادہ اس کے اندر فلاز ہیں
کہ وہ نظر آ رہے ہیں, اندھوں کو بھی نظر آ رہے ہیں. علیم عادل شیخ صاحب جو ہیں ان کا جو فارم 45 ہے, باقاعدہ انک ریموور اس کے نشان نظر آ رہے ہیں. اور چودھری صاحب جو ہیں وہاں پہ ووٹ پڑ گئے ایک حلقے میں 755 اور ٹوٹل ووٹ وہاں پہ 732 ہیں. تو جب اس قسم کے لکوناز ہوں گے تو پھر سوال تو اٹھیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ ایک بڑی پرابلم ہے, اس کی ایک چھوٹی پرابلم کو آپ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. ایک بڑے پرابلم کے اندر ایک پرابلم ہے جو ایگزسٹ کرتی ہے. چھوٹی پرابلم سے گورنمنٹ بن گیا. بالکل وہ بڑی تو اسی طرح ہی ہوتی ہے نا. میں بتانے میں چاہ رہا ہوں کہ میں اپنا فارم 45 لے کے آیا ہوں 2018 کا, ٹھیک ہے. یہ دیکھ لیں, یہ میری 706 ووٹ کو 106 کر دیا, یہ لکھا ہوا کلیئرلی 700 کو 106 کا اوور رائٹنگ سے, اور عارف علوی صاحب کے 36 ووٹوں کو 436 کر دیا. یہ میں ٹویٹ بھی کی ہوئی, آپ دیکھ لیں میرے پاس سارے پڑے ہوئے. تو جس تکلیف سے آپ گزرے ہیں, آپ چاہ رہے ہیں شعیب شاہد میں بالکل نہیں چاہتا کہ شعیب صاحب, آپ کا اگر گردہ خراب ہے تو ان کا بھی ضرور ہے. میں یہ بالکل نہیں چاہتا کہ شعیب صاحب کو کوئی بھی تکلیف پہنچے, لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک ایسا پرابلم ہے جو خالی 2024 میں نہیں تھا, یہ 2018 میں بھی تھا. اگر آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کو اپنے سارے فارم 45 دے دیتا ہوں, اس دن کی آپ کو خبر بھی نکال کے دوں گا. گجری کے نالے سے میرے آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی, اس وقت بھی پروٹیسٹ کیا تھا, آج ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اس میں بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ سلوک ہے ان کے ساتھ نہیں. وہ جو بڑی پرابلم جو آپ اس پہ آ جاتے ہیں, بڑی پرابلم یہ ہے کہ اگر سیاستدان آپس میں بیٹھ کے مسائل کا حل نہیں کریں گے نا تو پھر یہ ہوگا. ٹھیک ہو, یہ بنیادی میں آپ کو بات بتا دوں. آپ ایسا دیکھیں ذوالفقار بھٹو صاحب کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی تھی, اور وہ بھی الیکشن سے سٹارٹ ہوا تھا سلسلہ. آپ کو پتا ہوگا کہ الیکشن سے بھٹو صاحب نے کروائے تھے, اس کے اندر دھاندلی ہوئی, پھر اس کے بعد ایک مارشل لگا, مارشل لگنے کے بعد ذوالفقار بھٹو صاحب کو پھانسی چڑھا دیا گیا. تو یہ سارے جو پرابلمس ہیں پاکستان کے اندر وہ شروع ہوتے ہیں الیکشن سے. اگر آپ الیکشن کا سسٹم ٹھیک کر لیں تو اس قسم کے کرائسس آئیں گے نہیں کوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ کہ آج جو سپریم کورٹ کے ریمارکس آئے ہیں جو فیصلے میں, تو یہ 4.5 دہائیوں تک میں سمجھتی ہوں پوری قوم منتظر تھی کہ یہ جو ظلم کی داستان ہے, جو چلا چلا کے پکار رہی تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, اور خود اس بینچ کے ججز نے جنہوں نے فیصلہ دیا انہوں نے بعد میں اپنی زندگی کے ایک حصے میں آ کر یہ ایڈمٹ کیا کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کا جوڈیشل مرڈر ہوا تھا. اور آپ لوگوں نے بھی لیٹ فائل کیا تھا 2011 میں, اس سے پہلے 2 مرتبہ پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ آ چکی, تو آپ کر سکتے تھے اس وقت. جی بالکل, لیکن جب فائل کیا اور اس کے بعد بھی ہمیں کئی سالوں تک انتظار 13 سال تک کرتے رہے. ایک نسل شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے بعد اب ان کے ذوالفقار علی بھٹو شہید کے نواسے نے جا کے جس طرح اس کیس کو فائٹ کیا اور وہاں پہ عدالت میں جا کر انصاف کے متلاشی رہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ درد اور وہ گھاؤ وہ بھر نہیں سکتا. میری جو جنریشن ہے, میں نے جب آنکھ کھولی تو ذوالفقار علی بھٹو پہلے ہی شہید ہو چکے تھے. ہم نے نہیں, لیکن ہمارے پیرنٹس نے, ہمارے والدین نے ذوالفقار علی بھٹو کو دیکھا, اس جنریشن میں دیکھا. تو یہ ایک وہ جنریشن, ایک ہماری جنریشن اور اب کی جو جنریشن ہے, یہ لگاتار 3 نسلوں سے لوگ ذوالفقار علی بھٹو شہید کے ساتھ وہ لگاؤ, وہ محبت, وہ پیار اس لیے کرتے ہیں. جنہوں نے نہیں بھی دیکھا وہ محبت کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی وہ شخصیت تھی جنہوں نے پاکستان کو آئین دیا, جنہوں نے پاکستان کو نیوکلیر ٹیکنالوجی بنایا, جنہوں نے پاکستان کو دنیا بھر میں نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ OIC میں کلیدی کردار ادا کر کے مسلم ورلڈ کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی. جو ہے نا بڑی ظالم ہے. میں آپ کو صحیح بتا دیں, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ زیادتی نہیں ہونا چاہیے. اس وقت پروٹیسٹ کر رہے تھے, آج بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں, اس کے بعد بھی پروٹیسٹ کرتے رہیں گے. لیکن میاں نواز شریف صاحب نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو غدار کہا تھا پبلکلی جلسوں کے اندر رہ کے, بڑی لیٹ. چودھری پرویز الہی صاحب اور ان کے والد صاحب, وہ انہوں نے آج بھی وہ ایک قلم رکھا اپنے گھر میں جس کے ذریعے جنرل ضیاء الحق صاحب نے پھانسی کی سزا دی تھی ان کو. انہوں نے کہا تھا ہینگ کر دیں, آپ کو یاد ہوگا جو ریجیکٹ کیا تھا. آج وہ پرویز الہی صاحب ان کی پارٹی کے صدر ہیں, اور وہ میاں نواز شریف صاحب آپ کے کولیشن پارٹی. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں, آپ بجا کہہ رہے ہیں. بہت سارے لوگوں نے دیکھیں, اور آج اگر آپ ان تمام لوگوں سے پوچھیں گے تو وہ اپنے ان الفاظ پہ, اپنے ان رویوں پہ ضرور
गिल्टी फील कर रहे होंगे, आज वो शर्मिंदा होंगे उस रवैये पे, उन अल्फाजों पे जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ इस्तेमाल किए। यही तारीख वो सबक सिखाती है लोगों को। इस तारीख ने ये सिखाया लोगों को कि नफरत और हेट और पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स जो है वो नुकसान अच्छी बात है, आपको पीटीआई के साथ बैठना चाहिए। अच्छा, नफरत की दीवारें आपको गिरानी चाहिए। ये फॉर्म 45 आगे चल के किसी और लीडर को फांसी लगवा रही है। देखिए, नफरत की दीवारें तो हम तब गिराए ना, परसों पार्लियामेंट के अंदर पीटीआई के जो है वो अली गौहर साहब जो उनके पार्टी के मेंबर हैं, उन्होंने तकरीर की और एक तकरीर में उन्होंने एक बात कही जो कि बहुत इंतहाई नामुनासिब थी। उन्होंने कहा कि जी ये भुट्टो साहब के नवासे हैं और उन्हें क्या पता कि भुट्टोइज्म, मतलब जिस बिलावल भुट्टो ने 18 साल और 17-18 साल की कम उम्र में अपनी वालिदा को दहशत गर्दी के नतीजे में शहीद होने वाली वालिदा को खुद ले जाके गड़ी खुदा तदफीन किया,